حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت، مجرمانہ سازش اور ریاست پاکستان کے خلاف عوام کو اشتعال انگیزی پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی 10 دفعات درج کی گئی ہیں۔ یہ مقدمہ نواز شریف کی تقاریر کا شاخسانہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ کیا بغاوت کی واقعی مرتکب ہوئی ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، خواجہ آصف، ایاز صادق، سعد رفیق، محمد زبیر، مفتاح اسماعیل، رانا صلاح اللہ خان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت 40 لیگی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ کل کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے خلاف گجرانوالے میں بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ آج لاہور کے تھانہ شادرہ میں ایک شہری کی درخواست پر درج ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے کہ مجرم نواز شریف علاج کروانے کے بجائے لندن میں بیٹھ کر سوچی سمجھی مجرمانہ سازش کے تحت پاکستان اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی غرض سے نفرت آویز اور اشتعال انگیز تقاریر کر رہا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق نواز شریف نے 20 ستمبر اور 1 اکتوبر کی تقاریر دشمن ملک بھارت کی بیان کردہ پالیسیز کی تائید میں کی تاکہ پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہی رہے۔ نواز شریف کی تقاریر کا بنیادی مقصد پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنا اور پاکستان کو روگ سٹیٹ قرار دینا ہے۔ یہ ایف آئی آر کے الزامات میں لکھا گیا ہے۔ دعووں اور الزامات کے کھیل کے بعد دونوں جانب کے کھلاڑی اب میدان سیاست میں اترے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اپنے قائد اور اپنے دفاع میں زبانی کلامی جنگ چھیڑ دی ہے۔ یہ بغاوت جو ہے یہ پنڈی کانسپریسی سے بھی کئی گنا بڑی ہے، اگرتلا سازش کیس سے بھی بڑی ہے، اور اس سے پہلے جو پاکستان میں بغاوت کے الزام لوگوں پر لگائے گئے ان سب میں اس کا منفرد مقام ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، لیفٹیننٹ جنرل، گورنر، چیف منسٹر، لیڈر آف دی اپوزیشن، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ایک پاکستان کے تقریباً جو پاکستان چلایا کرتے تھے آج سارے بغاوت کے مرتکب ہو گئے۔ یہ کھیل اب نہیں چلے گا۔ پہلے مشرقی پاکستان کے عوام کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر بلوچستان کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر خیبر پختونخوا میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، سندھ میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، اور اب پنجاب بھی غداری کے مقدموں کی صف میں آ کھڑا ہوا ہے۔ اختتام ہفتہ حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمانوں نے نیپال میں نواز شریف نریندر مودی خفیہ ملاقات کے دعوے کے ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت پر سنگین الزامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ یہ حالیہ ماحول جو جناب نواز شریف لگا رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کی معاون ہے، یہ دراصل بھارت کے ایما پہ کیا جا رہا ہے اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی اس میں براہ راست ملوث ہے۔ پچھلے منگل والے دن جس ایمبیسی میں لنڈن میں جا کے آپ نے ملاقاتیں کی ہیں، جتنے بجے کی ہیں، ہمیں سب پتا ہے۔ نواز شریف صاحب کیا بتائیں گے؟ جب مودی آیا تھا اپنے گھر میں آپ گھنٹوں کی 1-on-1 ٹاک کر رہے ہیں، آپ نے اپنے دفاعی اداروں کے کسی آفیسر کو ایکسیس نہیں دی ان میٹنگز میں۔ انٹرنیشنل پریس یہ چھاپے گی کہ آپ کے ساتھ جندال کی میٹنگ کلبھوشن کے اوپر خفیہ باتیں ہوئی ہیں، تو جواب تو قوم کو دینا پڑے گا۔ 4 سیزن ہوٹل کے اندر ان کا بیٹا 3 عدد انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں گے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نام بھی ہمارے پاس ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے نے 4 سیزن میں ان سے ملاقات کی ہے۔ پچھلے منگل والے دن نواز شریف صاحب نے خود ایک ایمبیسی میں جا کر خفیہ ملاقات کی ہے۔ مریم صفدر صاحبہ بھی پچھلے 15 دن میں کسی انڈین سے 2 دفعہ مل چکی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگانے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اتنی کمزور نہیں کہ محض سیاسی بیانات سے دھمکایا جا سکے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں غداری اور بغاوت کے الزامات اور مقدمات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں آخری بار فروری 1975 میں نیب کے لیڈر عبدالولی خان، عطا اللہ مینگل، ابراب سکندر خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری سمیت نیب کے 28 مرکزی رہنماؤں کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور تمام گرفتار ملزمان کو حیدرآباد جیل میں بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا تھا، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر ملزموں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1975 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور آج کے یہ مقدمات جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ لگے، بغاوت، مجرمانہ سازش، ریاست پاکستان کے خلاف سازش، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں
پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر عابد زبیری انڈیپینڈنٹ خیالات رکھتے ہیں تمام قانونی آئینی مسائل پر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ایک بار پھر بغاوت کے مجرمانہ سازش اور ریاست پاکستان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حکومتی ترجمانوں نے مختلف الزامات کی صورت میں پیش کی ہے کہ ان کے پاس یہ معلومات تھی جس کی بنا پر یہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. پہلی تو بات ہے کہ مجھے جو ایف آئی آر کی کاپی میری نظر سے گزری ہے اس میں کوئی بدر رشید صاحب ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ درج کیا، کمپلیننٹ ہیں اس کے، اور جس کی وجہ سے جنہوں نے اپنی پوری بات کہی جس کی وجہ سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیے جتنے یہ دفعات لگائی گئی ہیں اس میں زیادہ تر اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس میں کمپلیننٹ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کو ہونا ہوتا ہے، اور وہ بھی یا سم آفیسر آتھرائز بائی دیم. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو جن صاحب نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے آدمی ہیں یا آتھرائزڈ آدمی ہیں یا نہیں. اگر یہ بیسک چیزیں ہی نہیں ہوئی ہیں تو یہ ایف آئی آر اس کی تشریح فرمائیے کہ ان الزامات کے کیا کوئی قانون ہے جس کے تحت یہ الزامات جو ہے وہ باقاعدہ حکومت پاکستان یا اس کا اپوائنٹڈ کوئی افسر ہی لگا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ جو دیکھیں جیسے جو سیڈیشن کا آپ نے دیکھا جو 124 بی ہے، 124 بی ہے، 505 کی دفعہ جو لگائی گئی ہیں، 153 اے ہے، یہ ساری جو ہیں اور 121 وغیرہ یہ ساری جو آ رہے ہیں زیادہ تر جو ہیں سارے یہ سب چیپٹر 6 میں زیادہ تر آتے ہیں اوفینسز، اور چیپٹر 6 سیکشن 153 اے وغیرہ اس میں سیکشن ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا 196 اے. اس میں کہا ہوا ہے کہ اس کے لیے کمپلینٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی یا ان کے آتھرائز آفیسر سے. اگر یہ کمپلینٹ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے تو وہ کوش کر دی جائے گی ایف آئی آر اس طرح کی، اور ججمنٹس ہیں اس طرح کی. دوسری بات، اگر سینکشن دے ہے بھی تو سینکشن جو جس آدمی نے سینکشن دینی ہے اس ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اس کو بھی اپنے ریزنز دینے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دفعات ہیں اس شخص پہ لگنی چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل ایک پرابلم ہے اس ایف آئی آر میں. تو آپ کے خیال میں یہ پولیس کی لیول پر ہی درج نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ صحیح طریقہ کار نہیں ہونی چاہیے تھی، جن شکوں کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا پہلے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ شاہدرہ تھانے میں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دوسری بات ہے ہم ایک آئین کے اندر کام کرتے ہیں، ایک اپوزیشن کے لیڈر ہیں یا کوئی بھی لیڈر ہے، ہمیں آرٹیکل 19 کی جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا، فریڈم آف سپیچ، پریس وغیرہ، وہ بھی ہے. اس میں کچھ قدغن لگائی گئی ہیں، کچھ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں، جیسے پاکستان کی انٹیگریٹی وغیرہ کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے جس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب شواہد پہ ہوتی ہیں. لیکن جہاں پروسیکیوشن کی بات آ رہی ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی ہے تو وہ درج کرنی ہے کمپیٹنٹ پرسنز نے. کمپلیننٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 196 اور 196 اے میں لکھا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ یا ان کا آتھرائزڈ آفیسر. تو میرے حساب سے مجھے نہیں معلوم کہ اس سے مگر ایک اندیا تو ملتا ہے نا. عابد زبیری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے، یہ بیسک قوانین ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. تو یقیناً یہ حکومت کی بھی علم ہے اور یہ تمام ہماری اپوزیشن جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون طویل تجربہ رکھتی ہے حکومت کی، ان کے پاس بہترین چوٹی کے قانون دان ہیں. تو کیا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں شاید ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہ حکومت اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ سنسیئر ہے اور اپوزیشن جس قسم کے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اور یہ شاید جو اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، مگر اس کا رد عمل ایسا ہے کہ جیسے باقی اس کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. دونوں طرف سے وہ سنسیئرٹی نہیں نظر آتی شاید، یا سیریسنس نہیں ہے. چلے سیریسنس نہیں میں سمجھتا ہوں. دیکھیے سیریس مجھے نہیں پتا حکومت کی طرف سے سیریس نہیں، لیکن دیکھیے ایک اور بھی اس میں سیکشن 10 آف دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ لگا ہوا ہے، وہ سائبر ٹیررزم کی بات کرتا ہے. اگر آپ اس لا کو پڑھیں تو اس میں سیکشن 11 جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کی بات کرتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی وہ سائبر ٹیررزم کے زمرے میں بھی آتی ہے یا نہیں. تو مجھے نہیں معلوم یہ ایف آئی آر پولیس والے نے انہیں کیسے درج کی. حکومت کی طرف سے دیکھیے میں ایک چیز کی اور کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا اس میں 10 سیکشنز جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں اس ایف آئی آر میں، یعنی کہ 10 سیکشنز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا تمام کی تمام 10 دفعات ایسی ہیں جو ایک پرائیویٹ شہری جو ہے وہ درج
اس کے تحت مقدمہ درج نہیں کرا سکتا. 10 کی 10 دفعات ایسی ہیں کہ جس میں کمپلیننٹ حکومت کا ہونا ضروری ہے, یا یہ کہ مکس کیس ہو گیا ہے, کچھ دفعات میں تو حکومت ہونی ضروری ہے, کچھ اس میں جو پی پی سی جی جس میں پی پی سی کے جو شقیں ہیں پاکستان پینل کوڈ کی, اس میں تو میں نے کہا کہ اس میں تو ضرورت ہے. یہ سیکشن 10 جو ہے ایک سائبر ٹیررزم کا, وہ ایک سیکشن ہے جس کے اندر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں سینکشن کی ضرورت نہیں ہے, لا میں پرووائڈ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جب بیسک پرنسپل وہ ایک چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب کہ ایون دیکھیے سیکشن 120 پنشمنٹ کرمنل کانسپیرنسی بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب تک اور کوئی سبسٹینٹیو اوفینس نہیں ہوگا تو کرمنل کانسپیرنسی بھی نہیں ہوگی. یہ بہت سارا کیس لا ہے اس کے اوپر کہ یہ, تو میں سمجھتا ہوں جب 10 کی 10 اگر پی بی سی کی شکیں, اس کے لیے آپ کو ضرورت تھی کہ کمپلیننٹ وفاقی حکومت کو یا پروونشل حکومت کو یا آتھورائز آفیسر کو, جس کو اپنی سینکشن کی وجوہات بیان کرنی پڑتی تھی, تو یہ اس کے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا, حزب اختلاف نے ان کے خلاف ایک بغاوت کا یا ان کے اندر الزام لگا ہے. ایک جو زیادہ 2 اس میں وزرائے اعظم پاکستان کے رہے, ایک تو 3 دفعہ وزرائے اعظم ہے, تو ظاہری بات اس طرح کا ایک ایف آئی آر درج ہو جانا پولیس آفیسر کو, دیکھیے ایف آئی آر تو بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کو جو آدمی بیان کرتا ہے اسے کرتا ہے, لیکن وہ وہاں کا ایس ایچ او یا جو بھی آدمی جس نے رجسٹر کی اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. تو مجھے اس کا نہیں معلوم کہ اس کی محرکات کیا تھی جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر اس طرح سے درج ہوئی ہے. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا, اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں یا حکومت اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. فرماتے ہیں کہ وہ تمام شقیں جس کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, سابق وزیر اعظم نواز شریف, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت, مجرمانہ سازش, ریاست کے خلاف عوام کو اشتعال انگیزی پر اکسانا, اس کے بنیادی طور پر بھی یہ قانونی طور پر بہت ہی کمزور بیک گراؤنڈ ہے جس پر یہ کھڑی کی گئی ہے. جو قانون اس سلسلے میں راستہ فراہم کیا کرتا ہے, یعنی کہ باقاعدہ یہ حکومت پاکستان یا اس کا کوئی افسر جس کو آتھورائز کیا جاتا تھا, اسی کی جانب سے یہ ایف آئی آر درج ہو سکتی تھی, جس کے کہ مختلف وجوہات بیان کرنا ضروری تھا, مگر یہ ایک عام شہری کی جانب سے درج کی گئی ہے. اس لیے بقول جناب عابد زبیری کے اس کی قانونی ٹانگیں بہت کمزور ہیں.